جو فرض کفایہ کے باب میں سمجھنی چاہیے وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت کی جو بنیادی دعوت ہے اور کہا جاتا ہے جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے، آپ نے جگہ جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اور جماعت کا جو نظریہ جماعت دعوت جہاد میں لوگوں کے سامنے رکھتی وہ یہ کہ جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ اس پر یہ اعتراض کرتے بعض لوگ کہ نماز اور روزہ تو فرض عین ہیں، ابتدان بھی اور انتہان بھی، جبکہ جہاد کے بارے میں آپ خود یہ بیان کرتے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ جہاد کی ایک صورت فرض کفایہ ہونے کی اور ایک صورت فرض عین ہونے کی ہے، تو یہ پھر نماز اور روزے کی طرح کس طرح ہوا؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ فریضے کی ایک نوعیت عمل کی ہے اور ایک نوعیت اعتقاد کی ہے، تمام فرائض کے اس میں مختلف ہیں۔ ہر فریضہ اپنے اعتقادی حیثیت سے ایمان کے اجزاء میں شامل ہیں، اور عملی حیثیت سے احناف کے ہاں اعمال ایمان کے اجزاء نہیں بلکہ الگ چیز ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز فرض ہے، وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، بالکل نہیں پڑھتا، عملی طور پر اس کا نماز پر عمل نہیں ہے، ایسا آدمی حضرات احناف کے ہاں کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ساری نمازیں پڑھتا ہے اور مزید اس پر نوافل بھی پڑھتا ہے لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا، ایسا آدمی باوجود نماز پڑھنے کے کافر ہے، اور سارے ائمہ کے نزدیک کافر ہے، کیونکہ وہ اس کی فرضیت کا منکر ہے۔ ہمارے جب ایمان کی ہم تشریح کرتے تو اس میں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنا بھی ایمان کے اجزاء میں سے، اگر کوئی ان کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اعتقادی اعتبار سے وہ فرائض جن پر عمل کرنا مسلمان پر لازم ہو، اور وہ فرائض جن پر ہر وقت عمل کرنا مسلمان پر لازم نہ ہو، اعتقادی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، عملی اعتبار سے فرق ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، نماز روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن حج اور زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوتے، اس کی شرائط ہیں، مخصوص مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی اور حج بھی فرض نہیں ہوتا عملی طور پر۔ ساری زندگی بعض لوگ ہوتے ساری زندگی حج کے اسباب ان کے پاس برابر نہیں ہوتے، حج ان پر لازم نہیں آتا، اور کتنے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اور زکوٰۃ کی عملی حیثیت کو بروئے کار لانے کا موقع آپ کو نہیں ملا۔ تو کیا اب ان فرائض کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ حج اور زکوٰۃ نماز روزہ کی طرح فرض ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے نا، لیکن وہ عملی طور پر نماز اور روزے کی طرح فرض نہیں ہے، بلکہ کچھ مسلمانوں پر فرض ہوتے، کچھ مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتے۔ تو یہ کہنا کہ حج اور زکوٰۃ نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس کا مطلب اعتقادی حیثیت سے ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نماز اور روزے کو فرض ماننا ایک مسلمان کے ایمان کے لیے لازم ہے، اسی طریقے سے حج و زکوٰۃ کو فرض ماننا بھی ایک مسلمان کے ایمان کے لیے لازم ہے، اور جس طریقے سے نماز اور روزے کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے حج و زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے، اس لیے کہ حضرات فقہاء کرام نے بالاجماع جہاد کے منکر کو کافر لکھا۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے السیر الکبیر میں جو کتاب السیر کے شروع میں ہی جو الفاظ لائے اور جو مقدمہ قائم کیا وہ یہی ہے کہ الجہاد فریضۃ محکمۃ وقضیۃ محتومۃ یکفر جاہدھا، اس کے منکر جہاد اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ایک محکم فریضہ ہے، اس کے منکر کو کافر کہا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جہاد کو آ جاتا ہے کہ نماز روزے کی طرح فرض ہے، کہ اعتقادی حیثیت سے ایک مسلمان کا یہ تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ رب العزت نے کفار کے خلاف قتال کو لازم فرمایا ہے، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار کے خلاف قتال کو لازم ہی نہیں فرمایا، جو کتب علیکم القتال کی آیت آپ کے سامنے، اور ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ لازم نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، تو ایسا شخص مومن نہیں رہتا حضرات فقہاء کرام کی تشریحات کے مطابق۔ اور اگر وہ اس میں ایسی کوئی تعویل کرتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو ایسا تعویل کرنے والا شخص گمراہ ہوتا ہے، جیسے نماز روزے کے بارے میں کوئی ایسی تعویل کرنا اور کوئی ایسا مسئلہ گڑنا جو قرآن و سنت سے مستنبط مسائل اور مستند مسائل کے خلاف وہ گمراہی ہے۔
اسی طریقے سے جہاد کے بارے میں کوئی ایسی تلبیس، کوئی ایسا نظریہ، جیسے مثلا مانا جہاد میں عموم کا نظریہ ہے یا دوسرے نظریات ہے، یہ جیسے ان کے نماز اور روزے کے بارے میں ان چیزوں کو ضلالت کہا گیا، اسی طریقے سے جہاد کے بارے میں بھی انہیں ضلالت کہا گیا. تو اس اعتبار سے اور اس تناظر میں کہا جاتا ہے کہ جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے.